السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ آزما سکے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سورہ ہود کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق جو کی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. آج ہم اقرار لا الہ الا اللہ کے جس ضمنی موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ابدی کامیابی اور ابدی ناکامی. اسلام قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کامیابی کیا ہے، بلکہ اصل اور حقیقی کامیابی ہے کیا، اس کا حصول کیسے کرنا ہے. کہ انسان پیدا تو ہو گیا، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کو ابدی زندگی ملے، یہ موت سے کیسے بچ سکتا ہے. اتنے بڑے سوال کا جواب 1400 سال پہلے ریگستان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ زندگی چاہیے تو یہ وہ دے سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ ہے. جس زمانے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، کئی بیماریوں کا علاج نہیں تھا، وہ شخص اتنے بیکورڈ دور کے اندر چیلنج کر رہا ہے کہ ہے ایک ذات جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اور اس کی عبادت سے تم یہ حاصل کر سکتے ہو. اتنی زیادہ تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ بھی کہتا ہے کل من علیہا فان. دیکھو کائنات کی تمام تر چیزوں کو ہم فنا کرنے والے ہیں، یہ بچ نہیں سکتے. کوئی بھی کائنات کی مخلوق فنا سے بچ نہیں سکتی. خود ہی صاحب لگا لے اتنے بڑے بڑے چیلنجز. اب یہ لا الہ الا اللہ جو کانٹریکٹ ہے، یہ چھوٹا سا کانٹریکٹ نہیں ہے. یہ آپ سائن کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کو یہ شعور، یہ معاملات، یہ عقل، یہ حکمت، یہ دانائی، وہ علم، وہ معراج، وہ معرفت علم کی مل چکی تھی کہ انہوں نے کہا ہم سودا کرتے ہیں اپنے اللہ سے اس زندگی، اس دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کی نعمتیں خریدتے ہیں. ہم ایسی تجارت کی انہوں نے. اتنی بڑی کائنات کا وجود جو ہے یہ سائنسدانوں کو پریشان کرتا ہے کہ اس کی تخلیق کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ پورا قرآن چیخ چیخ کے بیان کر رہا ہے. جو اتنے بڑے علم والے لوگ، سائنٹسٹ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ قرآن اپنی زبان میں، عربی زبان میں ان کو سمجھا کے تھک گیا کہ اتنی بڑی کائنات بنانے کا مطلب کلمے کے اندر اللہ کے تعارف کے لیے جو لفظ الہ ہے یہ اس کا مظہر ہے. یہ سارے کی ساری کائنات کے اندر جتنے علم، جتنی حکمت، جتنی دانائی، جتنی مخلوقات، جتنے نظام، نظاموں کے اندر نظام، نظاموں کے اندر پھر اللہ وہ جو عرش پر بیٹھ کر فرش کے اوپر اپنی مخلوق کی آوازوں کو بآسانی سنتا ہے، اور وہ اتنا زبردست سمیع علیم ہے کہ یہ دوریاں اس کی سماعت کے اوپر ذرا برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی. پھر اتنے فاصلے جس خالق کائنات کے درمیان وہ دوریاں پیدا نہ کر سکے، یہ مخلوقات جو اس کی دیکھنے کی صلاحیت کے اندر حجاب پیدا نہ کر سکے، اس خالق کی تخلیق کا یہ نمونہ ہے، اس خالق کے ہونے کی یہ دلیل ہے. اتنی بڑی کائنات اتنے بڑے رب کو بیان کرتی ہے. اتنا زبردست، اتنا آسان فہم، یہ مطلب دنیا کے عظیم ترین پڑھے لکھے انسانوں کو سمجھ نہیں آیا. اتنی بڑی ڈیل سے محروم یہ
سائنسدان ہے، اللہ مجھے بھی اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں تو اللہ جب انسان کو زمین کی شہوات میں، زینت الحیات دنیا میں جب مگن کرتا ہے تو وہ اللہ سے وہ چیزیں مانگنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ایک محتاج ہو، اوپر سے بھکاری ہو، بھکاری کو بھیک مانگنے سے کوئی محروم کر دے، اس سے بڑا عذاب کوئی ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح میری یہ گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک امانت ہے، وہ امانت قرآن و حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو سن کے آگے پہنچانا، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، تو یہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دین کا کوئی بھی علم، اس کی تحقیق کرو، اس کو سمجھو، اس کی اتھینٹیکیشن کو جانو، دیکھو کہ وہ کیسا علم ہے، وہ بہترین ہے، وہ قرآن و حدیث سے ویریفائی ہوتا ہے، اس کو آگے پہنچانا، بھائی جی آپ کھانا بعد میں کھائیں گے، اس کو پہنچانا پہلے ضروری ہے۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، ورنہ قیامت والے دن ان لوگوں کا بھی گروہ ہوگا جن سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی فلانے جتنے لوگوں تک یہ دین نہیں پہنچا، جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے جو استطاعت رکھتے تھے ان تک پہنچانے کی، اللہ انہیں پکڑ لے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اور جو بھی مفید علم تھا وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور امت محمد کا میرے پاس امانت تھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔